لیکن سارے کاموں میں یہ مشکل ہے. کیوں کہ دوسرے کام میں تو دوسرے کی جان کا خطرہ ہوتا ہے. ابھی تم حکیم بن جاؤ تو تمہاری جان کو کیا خطرہ ہے؟ جس کو دوا کھلاؤ اس جان کو خطرہ ہے. تم نے تو پیسے لینے ہیں اس سے، اور کیا کرنا ہے. ڈاکٹر ہو، حکیم ہو، وکیل ہو، اس کی جان میں کیا خطرہ؟ دوسروں کی جان میں خطرہ ہوتا ہے ان سے. لیکن یہ کام واحد کام ہے کہ جس میں دوسرے کی جان کا خطرہ نہیں، اپنی جان کا پہلے خطرہ ہوتا ہے. کہ ذرا بھی بھول چوک ہوئی، غلطی ہوئی، انہوں نے تمہیں بخشنا نہیں، اور تمہارے دوست نہیں ہیں. یہ تو بالکل سانپ کا اور جوگی والا معاملہ ہے. بزرگ کہتے ہیں کہ سانپ کو پکڑنے کا ایک ہی منتر ہے، وہ کہتے ہیں ترت فرت جرت. آئی سمجھ میں بات؟ ترت فرت جرت، یعنی کہ تیرے دل میں خوف نہ ہو، تیزی دکھا، اور ایک دم اس پہ حملہ کر، تو سانپ تیرے قابو میں آ جائے گا. اور اگر ذرا بھی شیشو پن کا شکار ہوا تو شکار ہو جائے گا. یہی کام ہے بالکل ایسے کہ جہاں ذرا تم ہلکے پڑے تو انہوں نے تمہارا کام کر دینا. روحانیت کوئی سی بھی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ نوری روحانیت تمہیں چھوڑ دے گی. روحانیت کوئی بھی ہو، چونکہ تمہاری جنس سے نہیں ہے وہ، تو جو تمہاری جنس سے نہیں ہے وہ تم سے مانوس نہیں ہوگا کبھی بھی. وہ تمہارا تابع ہو سکتا ہے، زنجیر ڈلی ہوئی اس کے گلے میں، وہ بس پھنسا ہوا ہے. اور جس دن اس کی زنجیر ڈھیلی پڑی اس دن تم نہیں بچو گے. تو یہ کام اتنا آسان نہیں ہوتا، اور اس کام کو جب آدمی کرے تو آخر تک پہنچائے، بالکل لگ جائے اس کام میں، پھر اسی کا ہو کے رہ جائے، بیچ میں نہ رہے. ہماری ساری زندگی اس میں گزری. بڑے بڑے علماؤں کے کیس آئے جو جادو میں مبتلا تھے، جن کے نام ہیں، جن کے لاکھ لاکھ مرید ہیں، ان کے کیس، ان کے علاج کیے. اب میں نام تو کسی نہیں لینا چاہتا. لاکھوں مرید ہیں ان کے، اور پھنسے ہوئے جادو میں، ان سے جادو نہیں نکل رہا ان کا اپنا. حاصل تو سب کے ہی ہوتے ہیں نا، اور خاص طور پہ ایسے آدمی کے زیادہ حاصل ہوتے ہیں جو زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، کہ یہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، اس کو کیسے گرانا ہے، لگ جاتے ہیں پیچھے. اور جادو تو ایسا ہے کہ بابا فرید کو چرپائی پہ ڈال دیا تھا. کتنے بڑے بزرگ تھے، آپ پہ جادو کرا، 6 مہینے آپ چرپائی پہ پڑے رہے، اور آپ لوگوں سے، اپنے مریدوں سے کہتے تھے کہ مجھ پہ سورہ مزمل پڑھ کے دم کرو. کسی سے کچھ کہتے تھے، کسی سے کچھ بتاتے تھے کہ پڑھ کے دم کرتے تھے سارے. یعنی کہ اس وقت دم کرنے والوں میں نظام الدین اولیاء محبوب الہی بھی تھے، جو ان پہ دم کر رہے ہوتے تھے بیٹھے ہوئے، لیکن نجات نہیں مل رہی تھی. 6 مہینے ہو گئے، تو 6 مہینے کے بعد جب چرپائی پہ پڑے پڑے آپ کو 6 مہینے ہو گئے، تو آپ نے اپنی زندگی کی آس چھوڑ دی. آپ اپنے مریدوں کو نصیحتیں کرنے لگے پھر کہ اگر میں مر جاؤں تو تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے. تو ایک دن محبوب الہی کو بھی نصیحت کر رہے تھے، نظام الدین اولیاء کو، تو آپ رونے لگے. آپ نے کہا حضرت کیا آپ کا کوئی علاج نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اے نظام، جو اللہ کی مرضی ہے. اچھا تو تم ایسا کرو، میرے سرانے بیٹھ کے نا سورہ مزمل پڑھو.
تو آپ بے تعداد سورہ مزمل پڑھتے رہے. آپ نے عشاء کی نماز کے بعد سے آپ کی چرپائی کے پاس بیٹھ گئے سورہ مزمل شریف پڑھنے، تو صبح کا ٹائم ہو گیا. تو آپ کو ساری رات نیند نہیں آتی تھی، آپ بے چین رہتے تھے اور آپ کے جسم میں آگ لگتی تھی. تو آپ کو صبح کے ٹائم میں آنکھ لگ گئی. کن کی؟ بابا فرید کی. تو کیا دیکھتے ہیں کہ دو لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں آپس میں. بالکل ایسی واقعہ جو سرکار دو عالم نے دیکھا تھا خواب میں. ایسے ہی خواب میں دو آدمی بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. ایک پوچھ رہا ہے کہ یار یہ فرید تو بڑا نیک آدمی ہے اور بڑا مقبول آدمی ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، یہ اس کو کیا ہو گیا؟ دوسرا کہہ رہا ہے اس کو جادو ہوا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے جادو کا کوئی حل نہیں ہے. اس نے کہا اس کے جادو کا حل ہے، لیکن وہ جادو کھاڑنا پڑے گا. اور فلاں قبر میں ہے فلاں جادوگر، شہاب الدین نام کا جادوگر تھا کہ شہاب الدین نام جادوگر کی قبر میں جو ہے وہ گڑا ہوا ہے اس کا کرتا اور آپ کی جوتیوں کا عمل ہوا تھا، وہ گڑا ہوا ہے وہاں پر. اور یہ جادو کرا ہے شہاب الدین کے بیٹے نے کچھ لوگوں سے مل کر. کچھ مسلمانی تھے جو آپ کے حاسد تھے اس وقت کے مولوی، انہوں نے کروایا تھا. ان کے باقاعدہ نام لیے انہوں نے. تو اب جب آپ کی ایک دم آنکھ کھل گئی، آپ اٹھے ہو، آپ نے کہا نظام. میں نے کہا ہاں بابا. میں نے کہا ایسا کرو اپنے ساتھ 2-3 آدمی لو اور جاؤ شہاب الدین جادوگری قبر کے بعد گڑھا کرو. وہاں کچھ گاڑا ہوا ہے، مجھے ابھی ابھی بشارت دی. اچھا. آپ گئے، آپ نے 2-4 لوگوں کو لے گئے، آپ نے وہاں کھدوایا لیکن کچھ نہیں ملا. آپ آ گئے، آپ نے کہا بابا وہاں کچھ نہیں ملا. آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، جاؤ کھودو اور کھودو. پھر جا کے کھودنا شروع کر دیا. جب کافی کھود لیا تو پھر وہ سامان نکلا ان کا. تو بابا فرید کا کرتا، آپ کی جوتیاں وہ نکلی وہاں سے، پتلا سوئیاں لگی ہوئی اس میں. وہ آپ سارا سامان لے کر نکال کے اور آپ بابا فرید کے پاس آئے. آپ نے کہا حضرت یہ. تو جب وہاں سامان نکال کے آئے تو آپ چرپائے بیٹھے ہوئے تھے. سبحان اللہ. تو آپ 6 مہینے کے بعد بیٹھے تھے اٹھ کے. تو آپ نے دیکھا بیٹھے ہوئے آپ کو. آپ نے کہا حضور، آپ نے فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے میری طبیعت بحال ہوئی ہے، مجھے اٹھ کے بیٹھنے کی ہمت ہوئی ہے. تو اٹھ کے بیٹھے تو آپ نے کہا حضور یہ نکلا ہے. آپ نے دیکھا، آپ نے کہا اچھا سورہ فلق ناس پڑھتے جاؤ اور اس کی سوئی نکالتے جاؤ. تو جو سوئی جہاں سے نکالتے تھے آپ کو لگتا وہاں سے آپ کے جسم سے کوئی چیز نکل گئی. اس طریقے سے ساری سوئیاں نکلوا کے آپ نے وہ لپیٹ کے بولا جاؤ اس کو دریا میں ڈال دو. وہ دریا میں ڈالا، آپ بالکل ٹھیک ہو گئے. تو جب اس کی جادوگر کے بیٹے کو پتہ چلا یہ بات، تو وہ آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضرت یہ تو نہ کوئی پتہ کر سکتا تھا میرا عمل اور نہ کوئی ٹھیک ہو سکتا تھا. آپ واقعی بزرگ ہیں کہ آپ کو پتہ بھی ہو گیا اور آپ نے ٹھیک بھی ہو گیا. تو پھر اس نے توبہ کری، تائب ہوا اور آپ سے مرید ہوا. اور پھر اس نے سارے حالات آپ کو بتائے کہ کون کون تھا جس نے بتایا. تو وہی بات ہوئی جو خواب میں آپ نے دیکھی تھی. تو بات یہی ہے کہ چونکہ بزرگوں کا کام تو یہ تھا ہی نہیں ہوتا، اللہ اللہ میں لگے رہتے تھے اپنے. حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے جادو کیا، آپ کی جو ہے کمر میں تکلیف ہو گئی تو آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے، آپ سے بیٹھا نہیں جاتا تھا. بہت علاج کرے کوئی فائدہ نہیں ہوا. ایک دن امیر خسرو نے آپ سے کہا کہ حضور غیاث پور کی پہاڑی کے اوپر نا ایک ہندو جوگی آن کے بیٹھا ہے اور وہ جس کو دم کرتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور بڑے لوگ آتے ہیں اس کے پاس آئے ہوئے، آپ بھی چلیں. آپ نے کہا اچھا چلو لے چلو. تو آپ کو پالکی میں بٹھایا، چل نہیں سکتے تھے آپ. لوگوں نے آپ کو، مریدوں نے آپ کو اٹھایا اور وہاں لے گئے. تو آپ کو بھی لین میں بٹھا دیا اور
نمبر آتا رہا سب کا، دم کرتا رہا، وہ جو بھی جس کو دم کرتا وہ سیدھا ہو جاتا، جس کو دم کرتا وہ سیدھا ہو جاتا۔ اب جب آپ کا نمبر آیا، اس نے دیکھا آپ کو اور آپ پہ دم کیا تو آپ کھڑے ہو گئے۔ اس نے بولا بابا کیسے ہو آپ؟ ہم ٹھیک ہوں۔ آپ تو کمر میں درد نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے وہ ٹھیک ہے جاؤ تم سب ہو گئے۔ آپ نے کہا نہیں ایسے نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا پھر کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کہاں سے حاصل کیا؟ ارے اس نے بولا بابا جب تو میرا ٹائم خراب کرے گا اور پیچھے مریضوں کو دم کرنے کا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں یہیں بیٹھا ہوں، میں پوچھ کے جاؤں گا تو اس میں وہ مریضوں کو دم کرتا رہا۔ آپ دیکھتے رہے ہر مریض ٹھیک ہو جاتا، ہر مریض ٹھیک ہو جاتا۔ جب وہ سب مریض نمٹ گئے پھر آپ نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا دیکھو میں نے جو یہ حاصل کیا ہے وہ تم اتنی آسانی سے حاصل نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا بھائی کیوں نہیں کر سکتے بتا؟ اس نے کہا میں نے اپنے نفس کی مخالفت کر کے یہ حاصل کیا ہے۔ اچھا پکی بات ہے کہ تم نے اپنے نفس کی مخالفت ہی کر کے حاصل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا میں نے اپنے نفس کی مخالفت کر کے ہی حاصل کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا تو کبھی بھی اپنے نفس کی موافقت نہیں کرتا؟ اس نے بولا نہیں میں کبھی بھی اپنے نفس کی موافقت نہیں کرتا، یعنی کہ میرا نفس جو کہتا ہے جس پہ راضی ہوتا ہے میں کبھی اس پہ راضی نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا ایک بات ہے یہ تیرا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اس نے کہا بھائی کیسے جھوٹا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں ثابت کر دوں گا تیرا دعویٰ جھوٹا ہے۔ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ تو ہندو رہنا چاہتا ہے نا؟ اس نے کہا ہاں۔ تو پھر یہ تو تیرا نفس بھی چاہتا ہے کہ تو ہندو رہے۔ اب بول۔ اب وہ خاموش۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم نفس کی مخالفت کرنا چاہتا ہو تو پھر کلمہ پڑھ۔ اور میں بڑا شیشہ میں نے پڑ گیا۔ آپ نے فرمایا یا تو اپنا دعویٰ واپس لے اور یا پھر کلمہ پڑھ۔ اس نے کلمہ پڑھ تو مسلمان ہو۔ پھر وہ آپ سے مرید بھی ہو گیا، پھر آپ کی خدمت میں رہا۔ وہ مقصد یہ ہے کہ جادو جو ہے وہ اکثر ہوتا رہا، جادو اپنی جگہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس کا اثر ظاہر ہوا بحالت بشریت، اور وہ ظاہر ہونا ایک حکمت تھی۔ آپ پر جادو نہیں ہوا، لیکن چونکہ جادو ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو، اس فریب کو زائل کرنے کا راستہ بنانا چاہتا تھا، سبب۔ تو آپ پہ اس کا اثر ثابت کر کے اور سورہ فلق و ناس بھیج دی تاکہ پوری امت کو اس سے نجات کا راستہ مل جائے۔ لیکن ہم اس پہ بھی عمل نہیں کرتے۔ اصل بات کلام کی نہیں، کلام اپنی جگہ مسلم ہے۔ ہمارے یقین، ہمارے طریقے، زندہ کا کلام ہے، مردوں کو کیا فائدہ دے گا جب تک کہ زندہ نہ ہو جائے؟ ہم زندہ ہیں، یہ ہمیں ایک گمان ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ جب تک قلب زندہ نہیں ہوتا انسان مردہ ہے۔
جس کا قلب زندہ ہو گیا وہی زندہ ہے، پھر وہ مرتا نہیں ہے، یہ بھی بات ہے۔ کیوں؟ کہ جو اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے مر گیا، موت دو طرح پر ہے، ایک ارادتاً اور ایک غیر ارادی۔ غیر ارادی تو ہر آدمی مرتا ہے، جب وقت آ جاتا ہے کہتے مر گیا، یہ غیر ارادی مر رہا ہے، یعنی کہ مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور موت آ جاتی ہے۔ لیکن ایک آدمی ارادے سے مرتا ہے، اور ارادے سے مرنے والا وہ ہے جو اپنی خواہشات کو مار دیتا ہے۔ جب وہ ارادے سے مر جاتا ہے تو غیر ارادی نہیں مرتا، پھر بس وہ ایک قانون ہے قدرت کا، وہ اس پر ثابت ہوتا ہے بس خالی، اور اس کے بعد وہ پھر زندہ ہوتا ہے۔ تو بات یہی ہے، روحانیت کا قانون قاعدہ ہے، جو لوگ بھی اس کو کریں اس پر قدم رکھیں پورے طریقے سے۔ حضور ایک بات پوچھنی تھی، میں نے حج پہ جانا ہے، 30-40 دن قیام وہاں ہوگا ہمارا، اس میں پھر اس کلام کو تو پڑھنا اور حج کے ایام میں بھی پڑھتا رہو، یہ کلام تو آپ کہیں بھی پڑھ اچھا، سکتے اور ہیں، مجھے مرغے والا کام تو وہاں نہیں ہو سکے، مرغے والا ہی پوری طرح یہ نہیں کرے کہ آدھا ادھر کر لیا آدھا ادھر کر لیا۔ کوئی چیز آسان نہیں ہے۔ قرآن نے کلیہ قائم کرا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر سختی کے بعد آسانی، لیکن سختی ضرور ہے، اس کا مطلب ہے ہر سختی کے بعد آسانی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کیا معنی ہوئے اس کے؟ کیا معنی ہوئے اس کے؟ اور دعا کرنے میں محنت کرا کرو۔ وَإِذَا رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی یاد میں لگے رہو۔ یہ پورے روحانیت کا کلیہ ہے، محنت کرو۔ دعا مانگنے میں کیا محنت ہے؟ نمازی کیا دعا مانگتا ہے؟ اس میں کیا محنت کرے گا؟ لیکن وہ کہہ رہا ہے دعا مانگنے محنت کرا کرو، مشقت کرا کرو۔ سب سے آسان چیز تم کیا سمجھتے ہو؟ دعا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مشقت کرو اس میں۔ پوری نماز کے لیے نہیں کہہ رہا کہ نماز پڑھنے میں مشقت کرو، دعا مانگنے میں مشقت کرو۔ اور اپنے رب کی یاد میں لگے رہو، جتے رہو۔ تو اس کا مطلب ہے بہت زیادہ کوشش درکار ہوتی ہے اس میں۔ پھر بزرگوں نے اس کی کلیہ قائم کی ہے۔ کیوں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ 36 برس آپ جنگلوں میں پھرتے رہے ہیں، 36 سال تک، اور آپ ریاضتیں کرتے رہے، پڑھائیاں کرتے رہے۔ آپ کے بارے میں کہ آپ سورہ اخلاص کے عامل تھے، اور 14,000 مرتبہ صبح اور 14,000 مرتبہ شام اس کا ذکر کرتے تھے۔ دن میں کتنا ہو گیا؟ 28,000۔ ایک سال میں 1 کروڑ سے اوپر بن جاتا ہے، اور 36 برس، اس کا مطلب ہے 36 سے 40 کروڑ تک آپ نے پڑھی اس کو، اور 36 سال جنگلوں میں پھرتے رہے۔ روٹی نہیں کھائی آپ نے، اناج نہیں کھایا، بلکہ درختوں کے پتے اور جنگلی پھل کھاتے تھے آپ۔ ایک دیہاتی
कि को उसकी बीवी ने कहा कि अरे हमारे पास बहुत मखलूकुल हाली है, कोई खाने पीने का सामान नहीं है, बच्चियाँ जवान हो गई हैं, इनकी शादी करनी है, कोई असबाब नहीं है, सुना है फरीद जो है मदद करता है लोगों की, तू चला जा उसके पास। तो वो जो था देहाती वो आ गया मदद के लिए। अब उसने जो आपको देखा तो वो देखता है कि एक दरख्त के नीचे एक फटा हुआ कुर्ता है, तो एक फटा हुआ तहमद बांधे बैठा हुआ एक आदमी, और लोग उसके आसपास बैठे हुए। उन्होंने पूछा फरीद कौन है? ये बैठे हुए बुजुर्ग यही फरीद है। अब उन्होंने कहा ये तो खुद मखलूक मुझसे ज़्यादा बुरे हाल में। अब जो मुझसे ज़्यादा बुरे हाल में है मेरी क्या मदद करेगा? आपको ने कि उसके दिल की बात का अंदाज़ा हो गया, आपको मालूम हो गई। आपने उसको बुलाया, बोले ज़रा कहाँ से आया? उसने कहा जी मैं बहुत दूर से आया हूँ। क्यों आया है? अरे उसने कहा मैं क्या बताऊँ क्यों आया हूँ। उन्होंने कहा नहीं फिर भी कुछ बता। उसने सारी बात बताई। आप सुन के खामोश हो गए। आपने कहा भाई हमारे पास पैसे तो नहीं है मदद करने के लिए, ना कुछ है। अच्छा चल तेरी बार मदद ज़रूर करेंगे। अब एक काम कर, तू जा एक मट्टी का डला उखाड़ के तोड़ के लिया, जितना तू उठा सके उतना लिया। अब उसने मट्टी का डला तोड़ा और वो लेकर आ गया, कच्ची मिट्टी का। उन्होंने कहा ये लो। उन्होंने कहा रुमाल उतारो अपना। उन्होंने चादर उतारी अपनी, बिछाई। आपने वो डला उसमें रखा और सूरह इखलास 3 दफ़ा पढ़ी आप। अब आपने बिलजहर पढ़ी ज़ोर से आवाज़ के साथ, वो देहाती भी सुन रहा था। आपने दम करी उस पर और उसको लपेटा, बांधा, गठरी बना के उसको दे दी और कहा जा घर जाके खोल के ले जा। अब उसने मट्टी की डली वहाँ से उठा के रख ली। अब वो बड़ा बड़ा भूला कहता हुआ चला। ले मुझे आया किस काम के लिए था और मट्टी का पता मेरे ऊपर लग दिया। अब वो चलता रहा। उसने कहा चलो घर